اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت خالق کل کائنات مالک ارض و سماء جل مجد العظیم احکم الحاکمین نے اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمایا. معراج عروج سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی. اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو بھی ان کے مناسب اور مراتب کے اعتبار سے معراج عطا فرمائے ہیں. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، افضل الانبیاء ہے، اشرف المرسلین ہے. اس حوالے سے جو معراج اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ سب معراجوں سے افضل معراج ہے. ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے چونکہ فضیلت بخشی ہے، بلند شان اور مقام عطا فرمایا ہے، تو اس معراج کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے ایک امتیازی شان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اس کی ترجمانی فارسی کے اندر یوں کی گئی ہے کہ ہر کس بقدر خیش بجائے رسیداست. ہر کس بقدر خیش بجائے رسیداست. آ جا کے جائے نیز تو آ جا رسیدائی.
کہ ہر کسی نے اپنی بساط اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بلندی بلند پائے گی، عزت، فضیلت، شان اور شوکت و سطوت حاصل کیا ہے، لیکن قربان جائیں اے اللہ کے حبیب، اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آ جا کے جائے نیز تو آ جا رسیدائی۔ اگر بلند مرتبت کا اعتبار کیا جائے تو آپ سے بلند شان نبی کوئی نہیں۔ عروج اور معراج کا ذکر آئے تو جہاں آپ پہنچے وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے تجھ کو، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا۔ اور تبارک اللہ ہے شان تیری، ہے تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں تو تھا جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو تھا جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہترین ذرا اور نزدیک آ جاؤ۔ تو معراج کے حوالے سے بھی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک سب انبیاء کو ان کے مراتب اور مناصب کے اعتبار سے بلند مرتبہ اور بلند مقام ہونے کا شرف ملا ہے، لیکن جو عظمت و شان و شوکت و سطوت، جو عزت اور جو فضیلت اور جو شرف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو عطا نہیں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج سارے معراجوں کا امام ہے۔ جیسے دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ادیان کا امام ہے، زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے، کتاب ساری کتابوں سے افضل ہے، صحابہ سب صحابہ سے افضل ہے، اولیاء سب اولیاء سے افضل ہے، اسی طرح معراج بھی آقا کا سب معراجوں سے افضل والا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ معراج ایک سفر ہے، سفر میں حرکت ہوتی ہے، اور ہر حرکت کے لیے متحرک کا ہونا بھی ضروری ہے اور محرک کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ما منہ الحرکت اور ما الیہ الحرکت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء فلاسفہ نے ان تصریحات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شے حرکت کرے گی، کوئی بھی شے حرکت کرے گی تو وہ اپنے آپ حرکت نہیں کر سکتی، اس کے لیے محرک کا ہونا ضروری ہے، اور جو چیز حرکت کر رہی ہے اس کا بھی موجود ہونا ضروری ہے، اس کا بھی وجود ضروری ہے۔ بغیر وجود کے کسی شے کو حرکت میں لایا نہیں جا سکتا۔ تو ایک ذات ہونی چاہیے جو متحرک ہو، اور ایک ذات ہونی چاہیے جو محرک ہو، اور ایک جگہ ہونی جہاں سے حرکت کی ابتدا ہو، اور ایک جگہ ایسی بھی ہونی چاہیے جہاں حرکت کی انتہا ہو۔ لیکن قربان جائیں، یہاں متحرک تو تیرے میرے آقا کی ذات ہے، کیونکہ آپ سیر کر رہے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو متحرک تو تیرے میرے آقا کی ذات ہے، محرک رب کی ذات ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو متحرک آپ ہیں، محرک وہ ہے۔ ما من الحرکت زمینی لحاظ سے بیان کیا گیا ہے، اور ما الیہ الحرکت کا بیان بھی زمینی لحاظ سے کیا گیا ہے، لیکن عروج کا مقام اور بلند پائیگی یہ ہے کہ یہاں سے جانے کا تو ذکر ہے کہ مسجد اقصی سے بلندی کی طرف جانے کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن کہاں پہنچے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا ہے، کیونکہ قوسین دے مقام نے اعراض کھولیا۔
قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا اللہ ہی جاندا ہے رسائی حضور دی ہا قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا اللہ ہی جاندا ہے رسائی حضور دی کہاں پہنچے تھے اس جگہ کو تو جگہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ سر عرش سے طلب ہوئی سوئے منتہا کو چلے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا سر عرش سے طلب ہوئی سر عرش سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے جس کا عقیدہ ہے ہمارے آقا کے عروج کی کوئی حد ہی نہیں ہے وہ ذرا بلند آواز سے پڑھ لے کوئی حد ہے ان کے گونج پہ جائے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے ان کے ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے کوئی حد ہے ان کے براق تو اعزاز کے لیے لایا گیا ہے نا شان و شوکت دکھانے کے لیے ورنہ بالغ العلا بے کمال ہی بولو جسے سمجھ آئی بولو سبحان اللہ براق تو پیش کیا گیا اعزاز کے لیے شان و شوکت دکھانے کے لیے مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے جنت سے لایا گیا براق جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا یہ تو اعزازی سواری ہے نا ورنہ براق کی کیا مجال ہے کہ وہاں پہنچے جہاں مدینے والے کے قدم پہنچتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی کوئی حد ہے ان کے یہ اعزازیہ سواری تھی بھائی جو جنت سے بھیجا گیا براق تھا اللہ اکبر کبیر چونکہ یہ معراج سارے معراجوں سے افضل ہے تو اس کا آغاز ہی بڑے انوکھے انداز میں ہوا ہے ہر ایک نبی کو اس کی بساط اور اس کی طاقت اور اس کے مرتبے اور منصب کے لحاظ سے معراج نصیب ہوا ہے میں عرض کر چکا لیکن چونکہ سب مناصب سے بڑا منصب سب مراتب سے بڑا مرتبہ سب شان و شوکتوں سے بڑی شوکت اور شان اور عزت وہ تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اس بات کا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر قیامت والے دن سب پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ میں ہی وہ ہوں جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں سے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اور سرداری عطا فرمائی ہے بلا فخر لیکن میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تحدیث نعمت ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے تو اس انعام کو میں بیان کر رہا ہوں ورنہ مجھے اللہ رب العزت نے سرداری عطا فرمائی ہے اور اس سرداری کا ظہور کامل کب ہوگا فرمایا یوم القیامت جب قیامت کا دن ہوگا اولین و آخرین موجود ہوں گے
سب پر میری شان کا اظہار جب کر دیا جائے گا، اس رنگ میں ارفع رأسک یا محمد قل تسمع لک سلطو تشفع تشفع، کسی اور کی نہیں سنی جائے گی، محمد عربی آپ بولیے، آپ کی سنی جائے گی۔ معراج کے 3 مراحل بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہے اسراء، دوسرا مرحلہ اس کا نام ہے معراج، تیسرے مرحلے کا نام ہے اعراج یا عروج۔ تو شب معراج، شب اسراء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر طے کیا، جو معراج انہیں حاصل ہوا، اس کے 3 مرحلے بیان کیے گئے، ایک ہے اسراء، دوسرا ہے معراج، اور تیسرے کا نام اعراج یا عروج ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اسراء جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کہاں تک، جس کو ہم مکان بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، جگہ بھی نہیں کہہ سکتے، عرش الہی سے بھی آگے، رف رف سے بھی پار، جہاں تک خدا نے چاہا، جہاں اللہ رب العزت نے جہاں تک چاہا، وہاں تک اپنے حبیب کو بلا لیا، اسے کہتے ہیں اعراج، وہ تیسرا مرحلہ اور آخری ہے۔ اور دیکھو نا، براق جو ہے نا وہ سواری پیش کی گئی ہے، ضرور تیز رفتار سواری ہے، بڑی با کمال سواری ہے، جس کو اس کی سواری نصیب ہو جائے وہ بہت عزت والی ہستی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پر تشریف لے جانے کے حق میں وہ بھی آسمانوں تک جو سیر ہے اس کے اندر تو براق کا ذکر آیا ہے، لیکن وہاں سے واپس کیسے آئے اس کا تو کوئی ذکر نہیں آیا، کس سواری پر سوار ہو کر آئے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کمال براق کا نہیں ہے، کمال براق کو دیا جا رہا ہے۔ براق پر سواری کر لینا نبی کا کمال نہیں، براق کے لیے اس کو اعزاز مل رہا ہے کہ نبی نے سواری کے لیے قبول کر لیا ہے، کیونکہ ان کی شان، ان کا مرتبہ اور مقام تو یہ ہے کہ جب بت توڑنے تھے نا بیت اللہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کی کہ سرکار آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، ارفعو کا، میں تمہیں بلند کرتا ہوں۔ لغوی معنی یہ بنتا ہے، حضور نے فرمایا مجھے بلند کرنا چھوڑو، تم میرے کندھوں پر آؤ، پھر دیکھنا نظر کہاں تک جاتی ہے۔ مجھے تو بلند ذات نے، اس رب نے مجھے تو بلند کر دیا ہے نا، جتنا بلند کر دیا ہے، تو مجھے کیا اٹھائے گا؟ آ ذرا میرے کندھوں پر سواری کر تاکہ تجھے بھی اعزاز مل جائے، اور تیرا پھر کمال کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھایا نا علی کو تو پوچھا، تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب یہ بت کیا، میری نظر تو عرش الہی سے بھی پار تک جا رہی ہے۔ جسے نبی بلند کرے اس کی نظر کا یہ کمال ہے، جسے رب بلند کرے بتا مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا۔ اب پھر مجھے اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں جنہیں رب بلندیاں دیتا ہے، ہائے ہائے، ان کی نظر کا کمال کیا ہو جاتا ہے۔ آہا ہا، سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت تو ملک میں جسے حضور بلند فرمائے اس کی نظر کا یہ کمال ہوتا ہے۔
جب خلافت دی جاتی ہے نا، نیابت دی جاتی ہے غواث کو، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سرکار آپ بھی غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث اعظم کا درجہ آپ نے بھی پایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت ولی اللہ کی نظر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جملگی عالم را و ہر چے دروس میان دو انگشت خود میں بینند، کہ ان ولیوں کی نظر کا کمال یہ ہو جاتا ہے کہ یوں انگلیاں جوڑیں اور انگلیوں کے بیچ میں جو رائی کے دانے کے برابر یہ سوراخ ہوتا ہے، اس سے جہان اور جہان کی ساری چیزوں کا مشاہدہ جنہیں خلعت خلافت، جسے دستار غوثیت حضور علیہ السلام پہنا دیں، اس ولی اللہ کی نظر کا یہ کمال ہو جاتا ہے کہ حضور خواجہ ہند غریب نواز فرماتے ہیں جملگی عالم را و ہر چے دروس، سارا جہان اور جہان میں جو کچھ بھی رتب و یابس خشک و تر چھوٹی بڑی ہر شے ہے، اور یہ اللہ کی نظر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ جہان کی ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جنہیں خدا بلند کرے، نہیں بولے نہیں آپ لوگ، سمجھا نہیں ہے، یہاں بلانے والا خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ ہے۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جبد الانبیاء ہیں، 70,000 سے زیادہ نبی ان کی پشت سے ہوئے ہیں، ان کی نسل سے ہوئے ہیں، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کیا شان ان کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، وہ خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں برحق بات ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن آگاہ رہنا وَأَنَا حبیب اللہ، میں وہ ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، فرمایا آگاہ رہنا میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ درجہ محبوبیت جو حضور علیہ السلام کو حاصل ہے، درجہ خلت بھی اس سے نیچے، اور خلیل اللہ کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فرمایا ہم اسی طرح دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت و ملک کی عرش ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اب مبصرین سے پوچھ رہے ہو، وہ صفحات کے صفحات گن رہے، ابراہیم نے کیا دیکھا، انہوں نے کس چیز کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العزت نے کتنا ان کو نظر کا کمال عطا فرمایا۔ اگر خلیل اللہ ملکوت و ملک کی سیر کرے، شرک لازم نہ آئے، مدینے کے تاجدار سب جانتے ہیں، پھر کیسے شرک لازم آ جائے گا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ درجہ خلت اپنی جگہ پر ایک کمال کا درجہ ہے، لیکن درجہ محبوبیت تو سب درجوں سے بھی بلند درجہ ہے۔ پھر ماننا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کو جو علوم اللہ نے دیے، جو معرفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جو نظر کا کمال اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ ایک طرف عالم کا بھی درجہ کمال، ایک طرف نو نجی اللہ کا درجہ کمال بھی، ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ کا بھی درجہ کمال، ایک طرف عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ کا درجہ کمال، ایک طرف 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کے کمالات کے مراتب و درجات و شانیں، شوقیں، عزتیں، صدقتیں، ایک طرف مدینے کے تاجدار ہیں۔ فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا۔ صحیح مسلم کی روایت، حضور علیہ السلام فرماتے ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی جگہ زمین کی میرے آگے چھپی نہیں ہے، جو کچھ بھی کائنات میں ہے مصطفیٰ نے دیکھ لیا ہے۔
یہ اجمال ہے. اس کی تفصیل موجم کبیر طبرانی کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ نے حدیث صحیح سند کے ساتھ کوٹ کی ہے. امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع علی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف هذه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ رب العزت نے ساری کائنات ساری زمین کی اشیاء کو موجودات کو میں محمد عربی کے سامنے کر دیا ہے. انا انظر الیہا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں. صیغہ مضارع ہے اور میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں چونکہ صیغہ مضارع ہے حال اور استقبال پر دال ہوتا ہے. فرمایا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا انا انظر الیہا. اور یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا, حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. فرمایا الی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ جو قیامت تک اس میں ہونے والا ہے میں ابھی سے اسے دیکھ رہا ہوں. یعنی ہم گناہگار امتی آج ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, مدینے کے تاجدار تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. نہیں مزہ نہیں آیا, بولے نہیں آپ لوگ. تو پھر ماننا پڑے گا ہم صلاۃ و سلام بعد میں پڑھتے ہیں, آقا نے تو 14 صدیاں پہلے دیکھ لیا ہے. نہیں جی سنتے نہیں ہیں جی, وہ تو پہلے ہی جان چکے ہیں. حدیث دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا وانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا میں دیکھ بھی رہا ہوں دیکھتا بھی رہوں گا اور میں نے دیکھ لیا کیا کچھ الی ما ہوا کائن فیہا جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے الی یوم القیامہ قیامت تک جو ہونے والا ہے مصطفیٰ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا پڑھا جو کہتے ہیں نبی جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کوئی ہو تو جانتے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے تیرے, افسوس تیرے اوپر. امریکہ والے تو وہاں بیٹھ کر ہی ڈرون حملہ کر دیں بڑا کچھ دیکھ کر. یعنی دنیا کی مادیات یہ جو سائنسی ترقی ہے مادی دور کی اس کے اندر اتنی چلاکی اور اس سبق رفتاری اور اس طرح کا کمال آ گیا ہے تو تجھے وہ کمال ماننے میں کیوں ہچکچاہٹ ہوتی ہے جو آمنہ کے لال کا کمال ہے جو خدا کا عطا کیا ہوا ہے. قرآن پڑھ لو. حال کے کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. قرآن پر اس طرح بولتے ہو, بولو ذرا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تو فرمائے علم کی عطاؤں میں حبیب تجھ پر میرا بڑا فضل ہے. وہ علوم و معرفت کے دروازے کھولے تو بند کرنا چاہے تو مقابلہ کس کے ساتھ لگا رہا ہے تو تیرا منہ کالا ہو مقابلہ کس کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تو فرمائے علمک ما لم تکن تعلم. حبیب جو بھی تو پہلے نہیں جانتا تھا تیرے خدا نے تجھے سکھا دیا ہے. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علوم اور معرفت اور یہ ساری چیزیں جو کمال کی ہے اس کی عطا میں رب تعالیٰ کا تیرے اوپر بڑا فضل ہے. رب تو فضل کے دروازے کھولے, علوم و معرفت کے دروازے کھولے, رحمتوں کے دروازے کھولے, مراتب عطا کرنے کے دروازے کھولے, تو دروازہ بند کرنے کی طرف آیا. اس لیے پھر اعلیٰ حضرت وہ بولتے ہیں پھر ان کی بات کو وہ غصے کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں بھی وہ بولے نہ تو اور کرے کیا. پڑھے پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے. ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جو یہاں رہے. ذکر نہیں امداد نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. باقی گانے بجانے جو مرضی ہوندے رہے. اچھا میلاداں دے موسم وچ انہاں نوں یاد آ جائے کسے بچی دے جہیز وچ دے دیندے. میں کہا سبحان اللہ سارا سال دونوں بچیاں دا جہیز یاد نہیں آندا تے جو کوئی مسلمان میلاد کر لے تے پھر بڑا یاد آ جاندا. افسوس تہاڈیاں زندگیاں تے. اے ذکر روک کیوں کنا کو روکو گے. رب تے فرمایا وارفعنا لک ذکرک.
اور ہم نے بلند کر دیا ہے تیرے ذکر کو، تیرے لیے بلند کر دیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ رب بلند کرے تو روکے کتنا روک لے گا؟ ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ ذکر روک دے، فضل نو کٹن دی کوشش کردا ہے، عیب تلاش کردا ہے۔ او بخاری شریف اس نیت نال لے کے بیندا ہے کہ کدھروں ثابت ہوئے نبی غیب نہیں جان دے، کدھروں ثابت ہوئے نور نہیں، کدھروں ثابت ہوئے فلانی کمی۔ اوے لعنت ہے تیرا، اس طرح کا مطالعہ جو ہے تجھے کیا دے گا؟ یہ تلاش کرنا اللہ نے اپنے حبیب کو شانیں کتنی عطا فرمائی، عظمت کتنی عطا فرمائی ہے، شوکت کتنی عطا فرمائی ہے، بلند مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے، علوم کتنے عطا فرمائے ہیں، معرفت کتنی دی ہے۔ آدم کو کیا دیا، حبیب اللہ کو کیا ملا، نوح نجی اللہ کو کیا دیا، حبیب اللہ کو کیا دیا، موسیٰ کلیم اللہ کو کیا ملا، حبیب اللہ کو کیا ملا، عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ کو اللہ نے کیا دیا، حبیب اللہ کو کیا دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سارے نبیوں کو معراج نصیب ہوا، یہ مہینہ معراج کا تو میں نے وہی شروع کیا تھا، وقت ہو گیا، میں یہی آج میں بیان کر پایا ہوں کہ سارے نبیوں کو اللہ نے معراج عطا فرمایا ان کے مناسب اور مراتب کے لحاظ سے، لیکن چونکہ ہمارے آقا امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے آپ کو جو معراج ملا ہے ایسا معراج بھی کہیں اور نظر، بولو نا یار، ایسا معراج بھی کہیں اور نظر، جس نبی کے معراج کی مثل نبیوں میں نہیں پائی جاتی اس نبی کا مثل کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی کوئی بات ہے؟ چلو جب سمجھ آ جائے اس وقت کہہ دینا سبحان اللہ۔ جس نبی کے معراج کی مثل نبیوں کے معراج میں نظر نہیں آتی، رسولوں کے معراج میں نظر نہیں آتی، فرشتوں نے بھی بڑی بلندیاں طے کی ہیں، ان کی بلندیوں میں بھی وہ بلندی نظر نہیں آتی جو امام الانبیاء کو بلندی اور معراج نصیب ہوئی ہے۔ جس نبی کا معراج بے مثال ہے وہ نبی کتنا بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔